أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. سورہ نساء آیت نمبر 41 ہے. پھر یہ لوگ سوچ رکھیں کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے. فَكَيْفَ، پس کیسے، اذا جئنا، جئتو جئنا جمع متکلم ماضی کا صیغہ ہے، جب ہم لے آئیں گے من کل امت، ہر امت میں سے، بشہید، ایک گواہ. شہید کا لفظ قرآن کریم میں تقریباً 4 معانی کے لیے آیا ہوا ہے. شہید کا ایک معنی وہ گواہ ہے، اور ایک عام جو معنی لیا جاتا ہے شہید کا، تو قرآن کریم میں تقریباً صرف ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں شہید سے جو اردو کے اندر مستعمل معنی ہے، یعنی اللہ کے راستے میں قتل ہونا، وہ معنی مراد لیا گیا ہے. اور ایک معنی حاضر ہونا بھی ہے، اور شہید کے ایک معنی ہے مدد کرنا. قرآن کریم میں کئی مقامات پہ مدد کرنے کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہو چکا ہے. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، وہاں شہید کی جمع کہ اپنے تمام مددگاروں کو ان کو پکارو. فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پھر یہ لوگ سوچ رکھیں کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے. اور نبی علیہ السلام سے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو بھی ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے. یہاں ہؤلاء اس سے کیا مراد ہے؟ تو بعض حضرات وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد انبیاء کرام ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کی جو تبلیغ ہے اس پر گواہ ہوں گے. دوسرا قول یہ ہے کہ ہؤلاء سے مراد کفار ہیں، نبی علیہ السلام کے دور کے جو کفار ہیں ان پر نبی علیہ السلام شہید ہوں گے، گواہ ہوں گے. اور تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ تمام لوگوں پر، نبی علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک، یا جتنی بھی ماقبل کی امتیں ہیں، تمام امتیں اور تمام انبیاء کرام، ان پر جو گواہ ہوں گے وہ نبی علیہ السلام ہوں گے. یعنی تمام انبیاء کرام قیامت کے روز اپنی اپنی امتوں کے اچھے برے اعمال پر گواہی دیں گے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لوگوں پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا. یہ اس کا ایک معنی ہے. اور دوسرا معنی کہ تمام انبیاء کرام اور ان کی امتوں اور نبی علیہ السلام کی امت، اس کے خلاف نبی علیہ السلام کو گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماقبل کی جو امتیں ہیں ان کے متعلق یہ گواہی دیں گے کہ ان کے جو انبیاء تھے انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی دعوت وہ ان تک پہنچائی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم تو آپ پر نازل ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پڑھو۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، اور جب یہ آیت کریمہ نمبر 41 فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ یہاں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بس کرو۔ اور جب میں نے یعنی تلاوت ختم کی اور بس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں جو ہیں وہ آنسوؤں سے تر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو بہ رہے تھے۔ تو اس کی وجہ علامہ قسطلانی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جتنے بھی انبیاء کرام اور نبی علیہ السلام یہ کل قیامت کے دن جو امت کے خلاف گواہی دیں گے، کیونکہ یہاں پہ فرمایا جئنا بکا علی ہؤلاء، علی کا لفظ اکثر خلاف کے لیے آتا ہے، یعنی امت کے خلاف، امت کے جو برے اعمال ہیں ان پر وہ گواہی دیں گے۔ تو علامہ قسطلانی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت سے آخرت کا منظر مستحضر ہو گیا، قیامت کا دن، اور اپنی امت کے جو کوتاہ عمل اور بے عمل لوگ ہیں ان کی بابت خیال آیا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے کہ بھئی نبی علیہ السلام اپنی امت کے جو گناہگار ہیں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، یومئذ اس دن یعنی قیامت والے دن کہ جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے، یود وہ لوگ چاہیں گے، وعصوا الرسول اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، نافرمانی کا رویہ اختیار کیا ہے، اس دن یود، یومئذ یود اس دن وہ یہ تمنا کریں گے، لو تسوی بہم الارض کاش انہیں زمین میں دھنسا کر اس کے برابر کر دیا جائے، یعنی ان پر زمین برابر کر دی جائے، ولا یکتمون اللہ حدیثا اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ یومئذ اس دن، قیامت کے دن، یود مودت سے ہے، پسند کرنا، چاہنا، آرزو کرنا، وہ پسند کرے گا، آرزو کرے گا، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، وعصوا عصوا اور انہوں نے نافرمانی کی، جمع کا صیغہ ہے الرسول رسول کی، نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے نافرمانی کا رویہ اختیار کیا، لو تسوی وہ یہ تمنا کریں گے، لو کے معنی کاش، تسوی مجہول کا صیغہ ہے مضارع کا، سوا یسوی کے معنی ہے برابر کرنا، تو تسوی کے معنی ہے برابر کر دیا جائے، کاش برابر کر دیا جائے، بہم الارض ان پر زمین، یعنی انہیں زمین میں دھنسا کر اور اوپر سے جو زمین ہے وہ برابر کر دی جائے، ولا یکتمون اور وہ نہیں چھپائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے حدیثاً کوئی بھی بات، اللہ سبحانہ وتعالی سے وہ کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ تو قیامت کے دن جو کافر ہیں میدان محشر میں، جب وہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں کے درمیان انصاف فرما رہے ہیں، بلکہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ جانور جنہوں نے دنیا میں ایک دوسرے پہ ظلم کیا ہے تو ان کا بدلہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی ان سے لیں گے، تو اس وقت ان کو حسرت ہوگی اور وہ تمنا کریں گے کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ سورہ نبا میں فرمایا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ کافر کہے گا کہ ہائے کاش میں مٹی ہو جاتا، میں بھی مٹی میں مل جاتا۔ تو اس وقت یہ کافر یہ تمنا کریں گے، اور ولا یکتمون اللہ حدیثا اللہ سبحانہ وتعالی سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی سب کچھ جاننے والا ہے، تو لہذا وہاں یہ یعنی اپنے کفر سے انکار نہیں کر سکیں گے، اپنی بدعملیوں سے انکار نہیں کر سکیں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے وہ سب کچھ واضح ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل۔ سورہ نساء 7واں رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور
آیت کریمہ کا نمبر 43 ہے۔ شروع میں آغاز میں اسی سورت کے ابتدا میں ہم پڑھ چکے تھے، میں نے مختصر خلاصہ پوری سورت کا عرض کیا تھا، اور اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہاں تک سورت کے شروع سے آیت نمبر 43 تک یہ جو خطاب ہے یہ امت مسلمہ سے ہے، مسلمانوں سے خطاب ہے، اور اس کے بعد مختلف آیات کے اندر مختلف لوگوں سے خطاب ہے۔ مثلا یہاں کے بعد جو تقریباً 14 آیات بنتی ہیں تو ان میں پھر یہودیوں کی جو خرابی اور بدعملیاں ہیں ان کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر جو اسلامی سلطنت ہے، خلافت ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب نہ جانا، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا، جب تک کہ تم یعنی تعلموا سمجھنے لگو، ما تقولون، جو کچھ تم کہہ رہے ہو، ولا جنوبا، اور جنابت کی حالت میں بھی، یہاں تک کہ جب تک تم غسل نہ کر لو تو تب بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز جائز نہیں، الا، مگر، الا یہ کہ عابری سبیل، تم مسافر ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو، حتی تغتسلوا، جب تک تم غسل نہ کر لو، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے ولا جنوبن، کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو، حتی تغتسلوا، جب تک تم غسل نہ کر لو، اور درمیان میں یہ جملہ الا عابری سبیل، اس کا تعلق بعد میں آیت کریمہ کے اندر بعد میں سفر کے احکامات آ رہے اس کے ساتھ، سوائے اس صورت کے کہ تم یعنی سفر میں ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد، یا تم میں سے کوئی شخص آ جائے، من الغائط، قضائے حاجت کی جگہ سے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، فلم تجدوا، بس تم کو پانی نہ ملے، ماء پانی، فتیمموا، تو تم تیمم کر لو، سعیدن طیبن، پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم، اب اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اپنے چہروں کو مسح کرو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں، یعنی اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، 89 مرتبہ قرآن کریم کے اندر یہ خطاب آیا ہوا ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا، اس سے صرف ایمان والے مراد نہیں ہوتے، اکثر جگہوں میں تو یہی ہے کہ ایمان والوں سے یہ خطاب ہوتا ہے، اور معنی بھی اس کا یہی ہے، مسلمانوں سے خطاب ہے، لیکن جو منافقین تھے مدینہ منورہ کے تو وہ بھی اسی کے ضمن میں آتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں میں ہم پڑھیں گے، جیسے سورہ حجرات میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، تو ایسے کئی مواقع ہیں جہاں جو منافقین ہیں وہ بھی اسی خطاب کے نیچے داخل ہیں۔ تو اے ایمان والو، لا تقربوا، قرب سے ہے، تم قریب نہ جانا، الصلاۃ، نماز کے، تم نماز کے قریب نہ جانا۔ صلاۃ کا لفظ نماز کا جو ذکر ہے قرآن کریم میں 700 مرتبہ ہے، اور لفظ صلاۃ یہ قرآن کریم میں 4 معانی کے لیے آتا ہے۔ پہلا معنی تو اس کا عام، جس طرح ہم اردو میں بھی کہتے ہیں صلاۃ، نماز کو کہا جاتا ہے، فرض نمازوں کے لیے آتا ہے۔ دوسرا معنی جو ہے وہ اس کا یہ نماز جنازہ کے لیے بھی صلاۃ کا لفظ آتا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 85 میں ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، وہاں انشاءاللہ اس کی تشریح آئے گی۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اس کے جنازے کے موقع پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی کہ آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ اور تیسرے نمبر پہ اس کا جو معنی ہے وہ دعا ہے، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ ان کے حق میں دعا کیجئے، یقیناً آپ کی دعا وہ ان کے لیے باعث تسلی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ قرآن کریم میں اگر صلاۃ کے لفظ کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا معنی رحمت ہے، جیسے سورہ احزاب اس کی آیت نمبر 56 میں ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور فرشتے وہ نبی علیہ السلام پہ درود بھیجتے ہیں، تو یہاں یصلون کے معنی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت بھیجتے ہیں۔
لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. عام معنی تو یہی ہے، البتہ امام شافعی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں یہاں پہ الصلاۃ یہ جائے نماز یعنی مسجد کے معنی میں. لا تقربوا الصلاۃ، تم مسجد کے قریب نہ جاؤ. وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اس حال میں کہ سکارا تم نشے میں ہو. سکارا یہ سکران کی جمع ہے، سکران عربی میں کہتے ہیں نشے کی حالت کو. سکر کا لفظ سکر اور اسی طرح سکرا اس کے معنی ہے یعنی شراب سے مدہوش ہو جانا. تو انتم سکارا کے معنی درا حال ہے کہ تم شراب کے نشے میں ہو تو تب نماز کے قریب نہ جانا. حتی تعلموا، یہاں تک کہ تعلموا تم سمجھنے لگو، تمہیں پتا چلے ما تقولون جو تم کہتے ہو. ولا جنوبن، اس کا تعلق بھی لا تقربوا کے ساتھ ہے کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ. ولا جنوبن، جنابت کی حالت میں، جنابت کی حالت میں بھی نماز نہ پڑھو سوائے اس کے کہ تم یعنی غسل کر لو. آگے حتی یہاں تک تغتسلوا، تم غسل کرو. درمیان میں الا عابری سبیل، مگر یہ کہ تم مسافر ہو. عابری سبیل کے معنی عابری اس میں فاعل کا صیغہ ہے، گزرنے والے کو کہا جاتا ہے، عبور کرنے والے. عابر عبور کا لفظ اردو میں مستعمل ہے تو یہ اسی معنی میں ہے، راہ چلتے مسافر کو کہا جاتا ہے. تو عابری سبیل یعنی راستے کا مسافر. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، مریض کی جمع مرضى، او علی سفر، یا تم سفر پہ ہو، او جاء، یا آ جائے تم میں سے، احد کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائط، غائط اصل میں کہا جاتا ہے نشیبی وسیع میدان کو. تو اس سے مراد قضاء حاجت کا مقام ہے، کیونکہ عربوں کی عادت تھی وہ قضاء حاجت کے لیے نشیبی میدان میں جایا کرتے تھے. تو اس لیے فرمائے کہ تم میں سے کوئی آ جائے قضاء حاجت کی جگہ سے، یعنی اس نے اپنی قضاء حاجت کر لی، حاجت پوری کرنے کے بعد وہ آیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا. او لامستم، یا تم نے چھو لیا، لامستم النساء، النساء عورتیں، تم نے چھو لیا یعنی تم نے چھوا ہو عورتوں کو. فلم تجدو، پس تم نہ پاؤ، ما ان پانی، فتیمموا، تو تم تیمم کرو. تیمم کے اصل معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. شریعت کی اصطلاح میں طہارت حاصل کرنے کے لیے پاک مٹی کا قصد کرنا، یہ تیمم ہے. سعیدن، یہ دوبارہ آ گیا، زمین کو کہا جاتا ہے خاک کو. الصعود کے معنی اوپر چڑھنا، اور سعید یہ زمین کا جو اوپر والا چہرہ ہے، وجہ الارض زمین کا بالائی حصہ، اس کو سعید کہا جاتا ہے کہ اس سے آپ تیمم کریں. اور سعیدن کے ساتھ دوسرا لفظ ہے طیبن، زمین ہو مٹی ہو لیکن پاک. فامسحوا، نماز وہ تو ہر زمین پہ ہو سکتی ہے لیکن تیمم کے لیے پاک مٹی کا ہونا ضروری ہے. فامسحوا، بس تم مسح کرو، امر کا صیغہ ہے جمع کا. بوجوہکم، وجہن کی جمع چہرے، کہ تم اپنے چہروں، وایدیکم، یدن کی جمع ہے اور اپنے ہاتھوں، اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو. ان اللہ کان عفوا غفورا، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی عفوا، عفو کے معنی معاف کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا، اور غفورا، اللہ سبحانہ و تعالی بڑا بخشنے والا ہے. تو سب سے پہلے یہاں یہ جو آیت نمبر 43 ہے اس کا تعلق ماقبل کی آیات کے ساتھ ہے، اور یہاں فرمائے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب مت جاؤ. قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر ہم یعنی شراب کے متعلق پڑھ چکے ہیں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب کا ذکر کیا تھا. اور یہ چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ شراب، اس کی جو حرمت ہے وہ تدریجن ہے، آہستہ آہستہ یہ شراب کی حرمت ہوئی ہے، ایک ساتھ شراب کی حرمت نہیں ہوئی. تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک موقع پہ مدینہ منورہ میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے صحابہ کرام کی دعوت کی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ ان کی شادی کا موقع تھا. اس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر صحابہ کرام کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کو بھی دعوت دی.
تو جب انہوں نے کھانا کھایا، کھانے کے بعد چونکہ شراب کے بھی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو صحابہ کرام نے شراب پی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک صاحب کو، ابو داود اور ترمذی شریف کی روایت میں صحیح حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن چونکہ یہ واقعہ شراب کی حرمت سے پہلے کا ہے، اہل تشیع شیعہ حضرات تو اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، حالانکہ ابو داود کے اندر صحیح حدیث موجود ہے، ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے۔ جبکہ ایک روایت میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے کہ نماز انہوں نے پڑھائی تھی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صاحب نے نماز پڑھائی، صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے نماز پڑھائی، اور مغرب کی نماز تھی تو فاتحہ پڑھنے کے بعد قل یا ایھا الکافرون انہوں نے شروع کیا، اور اس میں یا ایھا الکافرون لا اعبد میں لا انہوں نے چھوڑ دیا، اعبد ما تعبدون، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہاں پہ چاروں جگہوں میں انہوں نے لا کا لفظ نہیں پڑھا کہ اے کافرو، جن بتوں کی عبادت تم کرتے ہو ہم بھی انہی کی عبادت کرتے ہیں، اور جن کی عبادت ہم کرتے ہیں تم انہی کی عبادت کرتے ہو، تو وہ لا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے اس کا معنی بالکل الٹ ہو گیا۔ لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، جبکہ لا کو ہٹا دیا تو معنی بنا کہ میں عبادت کرتا ہوں ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو اس موقع پہ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو چونکہ شراب کے متعلق ہم پہلے پڑھ چکے، مختصراً میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو شراب کی حرمت کے متعلق قرآن کریم کی آیات ہیں، یہ تقریباً 4 آیات کریمہ ہیں، ان میں سے سب سے پہلی جو آیت کریمہ ہے وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 67 ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، کہ یہ جو انگور اور اسی طرح کھجور ہے تو اس کے پھلوں میں سے تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، تم اس میں سے شراب یعنی نشہ وہ بھی بناتے ہو، وَرِزْقًا حَسَنًا، اور رزق حسن بھی لیتے ہو۔ تو وہاں نہ شراب کی حرمت کا ذکر ہے، نہ شراب کے متعلق کوئی ممانعت، البتہ لطیف اشارہ فرما دیا گیا کہ یہ رزق حسن نہیں ہے۔ ویسے کھجور کا کھانا اور انگور کا کھانا وہ رزق حسن ہے، لیکن فرمایا کہ تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، ایک طرف شراب نشے کا ذکر اور دوسری طرف رزق حسن، تو اشارہ فرما دیا کہ یہ جو نشہ ہے یہ رزق حسن نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری جو آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219، یا یسألونک عن الخمر والمیسر، صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، آپ فرما دیجئے کہ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس کا گناہ بھی ہے، بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے اس میں منافع بھی ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، گناہ اس سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد تیسری جو آیت کریمہ وہ یہی آیت کریمہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ چوتھی اور آخری جو آیت کریمہ ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ ایمان والو یقیناً شراب، جوا، انصاب اور ازلام یہ رجس من عمل الشیطان، گندگی ہے، شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوہ، وہاں پہ حکم دیا گیا کہ اس سے بچ جاؤ۔ تو اب سب سے پہلے یہ جو سوال ہوا سورہ بقرہ کے اندر جس کا ذکر ہے، مدینہ منورہ میں چند صحابہ کرام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ ابن جبل اور دیگر انصاری صحابہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کیا، تو تب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کا واقعہ کہ مغرب کی نماز میں ایک صاحب نے قل یا ایھا الکافرون وہ غلط پڑھا، تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 نازل ہوئی۔ تو اب بہت سارے صحابہ وہ رک گئے کہ چونکہ اس میں ممانعت ہے کہ نماز کے اوقات میں شراب نہ پیئے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، تو مطلب یہ ہے کہ نمازوں کے اوقات میں شراب نہ پیو، نشہ نہ کرو۔ تو بہت سارے صحابہ وہ اس سے رک گئے، لیکن کچھ حضرات صحابہ وہ اب بھی
یعنی شراب پیتے تھے۔ تو اس کے بعد حضرت عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صحابہ کرام کی دعوت کی، جن میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو اسی دعوت میں شراب کا دور چلا، اور شراب پینے کے بعد ایک انصاری صحابی اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے آپس میں لڑائی ہو گئی۔ باتوں باتوں میں اس انصاری صحابی نے ایک اونٹ کے جبڑے کی ہڈی کو حضرت سعد بن ابی وقاص کے سر پہ دے ماری۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی، تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ شراب کے متعلق ہمیں کوئی واضح دو ٹوک حکم اے اللہ وہ نازل فرما دی۔ تو اس موقع پہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 انما الخمر والمیسر والانصاب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو یہاں فرمایا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل۔ تو پہلا جو مسئلہ ہے آیت کریمہ میں وہ تو یہی ہے کہ بھئی نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی نمازوں کے اوقات میں نشے سے اپنے آپ کو باز رکھو۔ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم سمجھو ما تقولون جو تم کہتے ہو۔ ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ ہوا، بہت سارے حضرات وہ کہتے ہیں کہ جو شخص وہ عربی نہ سمجھے، اس کو پتہ نہ ہو وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے، تو کہتے ہیں اس کی نماز کا فائدہ نہیں ہے، اسے نماز کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اسے علم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، اس کو نماز کے سبق کا ترجمہ نہیں آتا۔ تو قرآن کریم نے یہاں پہ تفہمو کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ تم جانو، تم پہچانو کیا پڑھ رہے ہو، یا اسی طرح تفقہو کہ تمہاری سمجھ میں آئے، بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حتی تعلمو تم جانو، یعنی تمہیں پتا ہو کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو کہ اس میں تم سے کوئی غلطی نہ ہو، عربی الفاظ کے اندر تمہیں یہ پتا ہو تو تمہاری نماز ہو جاتی ہے۔ ولا جنوبا الا عابری سبیل، اگر تم جنبی ہو تو تب بھی نماز کے قریب نہ جاؤ۔ الا عابری سبیل، سوائے اس کے اگر تم مسافر ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کرو۔ اب یہاں پہ الا عابری سبیل یہ جو ٹکڑا ہے یہ درمیان میں آ چکا ہے، حالانکہ اس کے بعد وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ وہاں دوبارہ مسافر کے لیے تیمم کا ذکر آ رہا ہے۔ تو ہمارے اکثر جو حضرات مفسرین کرام وہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہی ہے الا عابری سبیل، سوائے اس کے کہ جنبی کے لیے نماز کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ سفر میں ہے، اور چونکہ سفر میں اس کی رخصت زیادہ ہے کہ وہاں اگر دور پانی موجود ہے یا کسی شخص کے پاس پانی موجود ہے لیکن تھوڑا سا ہے، وہ اگر وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے تو اس کے پینے کے لیے پانی نہیں بچتا یا کھانا پکانے کے لیے پانی نہیں بچتا، تو اس کو رخصت ہے کہ وہ کھانے میں وہ پانی استعمال کرے، اور یہ ہے کہ غسل کے بجائے وہ تیمم کرے۔ تو اس لیے یہاں پہلے عابری سبیل کا ذکر آ گیا اور بعد میں دوبارہ سفر کا ذکر کیا، مسافر کا تذکرہ دوبارہ آ رہا ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ انہوں نے جو اس کا معنی لیا ہے تو وہ فرماتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ، اس کے معنی یہ ہیں کہ الصلاۃ سے مراد یہاں پہ نماز کی جگہ یعنی مسجد ہے، لا تقربوا المسجد، کہ تم مسجد کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جانو ما تقولون جو تم کہو گے نماز میں، ولا جنوبن، کہتے ہیں تم جنبی بھی ہو تب بھی نماز مسجد کے قریب نہ جاؤ، الا عابری سبیل، سوائے اس کے کہ بوقت ضرورت تم مسجد سے گزرنا چاہو۔ کہ بعض انصار صحابہ کرام ان کے گھر کا جو راستہ تھا وہ مسجد نبوی کے اندر سے گزرتا تھا، تو فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے رخصت کا ذکر ہے کہ کوئی شخص اس کے گھر کا راستہ مسجد کے اندر سے ہے، یا کوئی شخص مسافر ہے وہ مسجد میں سویا ہوا ہے اور وہاں اسے جنابت لاحق ہو گئی، تو اب اس کے لیے رخصت کا تذکرہ ہے کہ الا عابری سبیل، جنبی وہ مسجد کے قریب نہ جائے، لیکن اگر مسافر ہے یا وہ یعنی مسجد ہی کے اندر سے اس کا راستہ ہے تو وہ جنبی مسجد کے اندر سے گزر سکتا ہے۔ حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کرو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، بیمار ہو، پانی کا استعمال کرنا اس سے تمہارے مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہے یا ہلاکت کا اندیشہ ہے، اور ڈاکٹر نے منع کیا کہ تم پانی نہ ٹھنڈا پانی استعمال کر سکتے ہو نہ گرم پانی، یا اس طرح ہے کہ کسی کے لیے ٹھنڈا پانی وہ استعمال نہیں کر سکتا اور پانی گرم کرنے کے لیے
اس کے پاس کوئی صورت نہیں ہے، او علی سفرین یا کوئی شخص سفر میں ہے اور اس کے پاس پانی نہیں ہے، دور کسی جگہ میں ہے، او جاء احد منکم من الغائط یا آیا تم میں سے کوئی شخص من الغائط قضاء حاجت کی جگہ سے، او لامستم النساء یا تم نے چھو لیا اپنی عورتوں کو، بیویوں کو، تم نے ان سے جمع کر لیا، اور فلم تجدو بس تم نہ پاؤ ماء ان پانی، تو تیمم کرو سعیدن طیبن پاک مٹی کے ساتھ، اور اس کا طریقہ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم اپنے چہروں کو ملو اس مٹی سے اور اپنے ہاتھوں کو۔ یہاں پہ آیت کریمہ میں یہ جو اس کا ذکر ہے تیمم کا ذکر، تو اس کی طرف جانے سے پہلے او لامستم النساء، لامستم النساء اس سے مراد جمع ہے۔ یہ بڑے لطیف کلمات ہیں کہ نازک سے نازک طبع شخص پر بھی یہ گراں نہیں گزرتے۔ قرآن کریم کا کلام خداوندی کا یہ بھی اعجاز ہے، ایک اچھی تعبیر ہے۔ لامستم النساء لمس سے ہے، مس کے معنی بھی چھونا اور لمس کے معنی بھی چھونا، تو اب یہاں لمس سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت علی، ابن عباس، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر کئی صحابہ کرام وہ فرماتے ہیں اس سے مراد مباشرت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا معنی کرتے ہیں او جامعتم النساء، کہ تم عورتوں سے مباشرت کر لو، اور یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کا مسلک ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے یعنی جمع کر لیا تو اب اس کے بعد اس کے پاس پانی نہیں ہے تو وہ تیمم کرے۔ امام شافعی رحمہ اللہ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت لیتے ہیں جنہوں نے اس کا معنی کیا۔ وہ فرماتے ہیں لمس سے مراد یہاں چھونا ہے، جو اس کا اصل معنی ہے یہ اسی معنی پہ ہاتھ لگانے سے کا معنی، اور وہ فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے اپنی گھر والی کے ساتھ ہاتھ لگا لیا تو اس سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اب اگر اس کے پاس پانی نہیں ہے تو وہ تیمم کرے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں صرف یعنی گھر والی کے ساتھ ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے شہوانی جذبات کے ساتھ ہاتھ لگایا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، ویسے عام لمس کے ساتھ ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ بہت سارے صحابہ کرام انہوں نے لامستم کا معنی بھی جمع کیا ہے، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے، اور لامستم کا لفظ بھی یہ بتاتا ہے۔ یہ لامستم یہ باب مفاعلہ ہے، باب مفاعلہ اس کی یہ خاصیت ہوتی ہے، جیسے ہم نے مجادلہ کا لفظ پڑھا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا، اسی طرح کئی لفظ ہیں اردو میں ہم مباشرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ مباشرت عربی کے اندر یہ جانبین سے ہوتا ہے، دونوں طرف سے، تو لامستم مفاعلہ ہے یعنی جانبین سے ہو، تو لمس چھونا وہ جانبین سے نہیں ہوتا، جبکہ جمع صحبت یہ جانبین سے ہے، تو اس لیے آیت کریمہ کا یہ جو ٹکڑا ہے یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کا جو مسلک ہے اسی پہ دار۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں چونکہ تیمم کا ذکر ہے تو تیمم کے حوالے سے جو چند ضروری باتیں ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں کہ بھئی یہ تیمم کی مشروعیت کب ہوئی، اور اسی طرح جو یعنی تیمم ہے اس کے لیے جو ضروری شرائط ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ تو تیمم کی جو مشروعیت ہے اس کے پیچھے جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بنو مصطلق کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کے اس غزوے میں نکلے، اور واپسی کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہار وہ گم ہو گیا۔ تو جب ہار گم ہوا صحابہ کرام اس کی تلاش میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں لگائی تھیں، اور وہ ہار ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس پہ کافی وقت لگ گیا۔ کافی وقت صرف ہونے کے بعد چونکہ وہاں پہ پانی بھی نہیں تھا، اب صحابہ کرام وہ پریشان ہو گئے کہ نماز کا وقت ہے اور ہمارا وضو بھی نہیں ہے، تو ہم وضو کیسے کریں گے؟ تو اس موقع پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تیمم کا حکم نازل کیا اور صحابہ کرام کو تیمم کی اجازت دی۔ حضرت اسید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمانے لگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ یہ ابو بکر صدیق کا جو خاندان ہے یہ ان کی پہلی برکت نہیں ہے، یعنی ان کی کئی برکات ہیں
اور ان کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کئی آسانیاں عطا فرمائی ہیں۔ یہ ان کی پہلی برکت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ان کی برکات میں سے ایک برکت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ آسانی فرما دی کہ جہاں پہ پانی نہ ہو تو ہم مٹی کے ساتھ تیمم کر لیں، اور یہ وضو اور غسل کے قائم مقام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح وضو کے لیے تیمم کیا جاتا ہے، اسی طرح غسل کے لیے بھی تیمم کیا جاتا ہے، اور وضو اور غسل کے تیمم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وضو اور غسل کے تیمم میں کچھ فرق نہیں ہے، جس طرح اس کے اندر 2 ضربیں ہیں، اسی طرح اس کے اندر غسل والا جو تیمم ہے اس کے اندر بھی 2 ضربیں ہیں۔ پہلی ضرب لگائے گا، اور ہاں غسل کے اندر نیت جو ہے یہ لازمی ہے، نیت شرط ہے۔ بغیر نیت کے اگر کوئی شخص تیمم کرے گا، مٹی میں لوٹ پوٹ ہوگا، تو اس سے اس کی جو پاکی ہے وہ حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ یعنی اصل نہیں ہے۔ پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا وہ اصل ہے۔ بغیر نیت کے کوئی شخص غسل کر لے یا وضو کر لے تو اس کا جو غسل یا وضو وہ ہو جاتا ہے، لیکن تیمم کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے پاکی کی نیت کرے گا، اور اس کے لیے کچھ عربی الفاظ وہ ضروری نہیں ہے، بس دل میں یہ نیت کر لے کہ میں پاکی کے لیے، پاک ہونے کے لیے میں یہ تیمم کرتا ہوں۔ تو نیت ضروری ہے، اور دوسری چیز وہ 2 ضربیں ہیں۔ پہلی ضرب وہ لگائے گا، اور وہ یعنی یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو زمین پہ مارنے کے بعد آگے کی طرف لے جائے، پیچھے لے آئے، پھر ان کو جھاڑ دے اور پورے چہرے کو اس کے ساتھ مسح کر لے، اور اس کے بعد دوسرا جو ضرب ہوگا وہ دونوں ہاتھوں کے لیے ہوگا کہ پہلے دائیں ہاتھ اس کو مٹی کے ساتھ مسح کرے اور پھر بائیں ہاتھ کا مسح کرے۔ تو جو تیمم کی صحت کے لیے شرائط ہیں، ان میں پہلی شرط وہ نیت ہے، اور دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ پانی کی دوری ہو۔ 1 میل اس سے پانی دور ہے۔ 1 میل جو ہے یہ تقریباً 1 کلومیٹر اور 610 میٹر بنتا ہے۔ اور یا یہ ہے کہ پانی تو ہے لیکن ہلاکت کا خطرہ ہے، پانی اگر استعمال کرے گا مرض بڑھ جائے گا، یا پیاس سے مر جائے گا، یا اس کے پاس کوئی کنواں وغیرہ ہے لیکن پانی نکالنے کا کوئی آلہ نہیں ہے۔ تیسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ زمین کے اوپر وہ مسح کرے گا۔ تیمم وہ جنس ارض، مٹی پر یا مٹی کی جنس سے کوئی چیز ہوگی۔ مٹی کی جنس علماء نے لکھی ہے وہ چیز کہ جو آگ کے اندر نہ جلے اور نہ وہ پگھلے۔ اب جس طرح پتھر ہے، چونا ہے، ریت ہے، تو ان چیزوں کے اوپر مسح کرنا جائز ہے۔ لکڑی کے اوپر، کاغذ کے اوپر، کپڑے کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر مسح کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر ان کے اوپر گرد و غبار ہو پھر ان کے اوپر مسح ٹھیک۔ اور چوتھی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ چہرے اور دونوں ہاتھوں کا وہ مسح کرے، اور ہاتھ جو ہیں اس کے ساتھ بھی پورے ہاتھ کے ساتھ یا ہاتھ کے اکثر حصے کے ساتھ مسح کرے۔ اگر صرف چند انگلیوں کے ساتھ یا 2 انگلیوں کے ساتھ مسح کرے گا تو اس کا مسح ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح یہ جو مسح کرے گا یہ ہاتھ کے باطنی طرف سے، اندر والے طرف سے، ہتھیلی کی جانب سے۔ اور 7ویں شرط وہ یہ ہے کہ چہرے کے اوپر، ہاتھوں کے اوپر کوئی ایسی چیز حائل نہ ہو کہ جس سے وہ جو اس کے ہاتھ ہیں تو وہ مٹی ہے وہ اس کے چہرے یا ہاتھوں تک نہ پہنچے۔ کوئی موم لگا ہوا ہے، کوئی اور اس طرح کی چیز ہے تو اس کا ہٹانا ضروری ہے۔ اور 8ویں شرط یہ ہے کہ تیمم سے کوئی مانی چیز نہ ہو، یعنی حیض و نفاس کی حالت میں کوئی عورت ہے تو وہ اگر تیمم کرے گی تو اس کو تیمم کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ناپاک ہی رہے گی۔ تو یہ تیمم کے متعلق کہ سن 4 ہجری میں غزوہ مریسہ، جس کو غزوہ بنی مصطلق بھی کہا جاتا ہے، اس موقع پر ذوالحلیفہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا، اور اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار کو ڈھونڈنے والے تھے۔ تو یہ واقعہ پیش آیا جب صحابہ کرام ان کے پاس پانی نہیں تھا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلنا علی الناس بالثلاث، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام امتوں میں سے ہمیں 3 چیزوں میں فضیلت عطا کی ہے۔ ایک تو یہ کہ جعلت صفوفنا کصفوف الملائکہ، ہماری صفوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ کی صفوں کی طرف بنایا، اور ہمارے لیے پوری کی پوری زمین کو مسجد بنا دی، جہاں ہم نماز پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ زمین کی جو مٹی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے پاکی کا ذریعہ بنایا جب ہمیں پانی نہ ملے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو یہ تیمم کے متعلق چند باتیں تھیں۔
اب یہاں سے اگلی جو یہ 14 آیات ہیں تو ان میں یہودیوں کی جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کا ذکر ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات کے علم میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا. یشترون الضلالہ، وہ کس طرح گمراہی مول لے رہی، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ. الم ترا یہ خطاب ہے، پہلے اس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی ان لوگوں پہ آپ کو تعجب نہیں ہو رہا، حیرت نہیں ہو رہی کہ یہ کیسے عجیب لوگ ہیں. اوتو کہ دیا گیا ان کو نصیبا من الکتاب، کتاب کا ایک حصہ. ایک تو یہ کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں اہل کتاب کے لیے معروف کے صیغے آتے ہیں تو اس سے مراد ان کے جو نیک صالح لوگ ہیں وہ مراد ہوتے ہیں. جہاں اوتو مجہول کا صیغہ آتا ہے تو وہ لوگ جو نافرمان ہیں، ماننے والے نہیں، تو یہاں بھی انہی کا ذکر ہے. اوتو نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا. کتاب سے مراد قرآن کریم ہے. اب قرآن کریم تمام کتابوں کا جامع ہے، تمام آسمانی کتابیں، اور تورات بھی اس کا ایک حصہ ہے. تو اوتو نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب کا کچھ حصہ یعنی ان کی جو کتاب ہے تورات وہ دی گئی. یشترون الضلال، تو یہ الم ترا کا جو آگے اس کے ساتھ ملتا جملہ وہ یہ ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، تمہیں ان لوگوں پہ تعجب نہیں ہو رہا، وہ کس طرح گمراہی مول لے رہے ہیں جبکہ ان کو کتاب کا حصہ دیا گیا. تو وہ یریدون، اور وہ چاہتے ہیں ان تضلوا السبیل، کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ، تم بھی گمراہ ہو جاؤ. واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے. وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا، اور رکھوالا بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے، مددگار بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے. واللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے. اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. باعدائکم، عدو کی جمع اعداء، عدو دشمن کو کہتے ہیں. وکفا باللہ ولیا، کافی ہے اللہ ولیا دوست، وکفا باللہ نصیرا، اور کافی ہے مددگار. جیسے عام طور پہ اردو میں ہم یہ ولی، دوست، نصیر ان سب کے ایک معنی لیتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے اندر یہی جو لفظ ہے یعنی مددگار یا ولی، ولایت سے محافظ، دوست، رفیق، تو قرآن کریم میں اس کے لیے 7 الفاظ آئے ہوئے ہیں. 7 مختلف الفاظ ہیں جو انہی معنی کو بتاتے ہیں، مددگار ہی کا معنی وہ بتاتے ہیں. ان میں سے مثلا ناصر کا لفظ ہے، اور اسی طرح ناصر سے ملتا جلتا نصیر کا لفظ ہے، اور اسی طرح انصار کا لفظ ہے. یہ تینوں لفظ بھی قرآن کریم میں آ چکے ہیں. دوسرا لفظ وہ حواری کا لفظ ہے. تیسرا جو لفظ ہے وہ ولی یا مولا، اللہ ولی الذین آمنوا، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اور اسی طرح شہید کا لفظ ہے جو ابھی ہم نے پڑھ لیا، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، بتا چکا ہوں کہ اس کے ایک معنی مددگار بھی ہے. ظہیر کا لفظ بھی ہے. قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا. اسی طرح فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہوگے. اور وزیر کا لفظ بھی ہے، وجعل لی وزیرا من اہلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا. اور عضد کا لفظ بھی ہے، وما كنت متخذ المضلین عضدا، میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا. تو یہ 7 الفاظ ہیں مددگار کے معنی میں. لیکن ناصر اور نصیر کے معنی ہوتے ہیں کہ ظلم اور زیادتی کے وقت مدد کرنے والا، کسی پہ زیادتی ہو رہی ہے، جو شخص اس وقت اس کی مدد کرے گا اس کو نصیر کہتے ہیں. حواری، انبیاء کے جو مددگار ہوتے ہیں اس کا خاص ٹولہ، اس کو حواری، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کے لیے یہ لفظ آ چکا ہے، قال الحواریون نحن انصار اللہ. اور تیسرا جو لفظ ہے ولی اور مولا، حمایتی، قریبی، دوست، مددگار، وراثتی، جسے ہم نے پڑھ لیا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ. شہید یعنی موقع پہ حاضر گواہ، اور ظہیر ایسا مددگار کہ جس پر تکیہ کیا جا سکے، پشت پناہ. وزیر کہا جاتا ہے کہ کام کی زیادتی میں ہاتھ بٹانے والا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ آپ مجھے رسول بنا رہے ہیں تو ہارون کو میرا وزیر بنا دیں.
اور عضد کے معنی ہے دست و بازو ثابت ہونے والا مددگار۔ تو یہاں یہ جو دو لفظ آئے ہیں ولی، ولی کے معنی یعنی وہ شخص کہ جو آپ کی مدد کرنے والا، آپ کا دوست، آپ کا حمایتی، اور نصیر کہ جب آپ پہ ظلم ہو اور کوئی شخص وہ آپ کی مدد کرے۔ تو فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی ذات ہیں کہ جو کافی ہے باللہ اللہ ولیًا دوست، اور کافی ہے نصیرن کہ جس وقت تم پریشانی میں ہوگے قیامت کے دن تو اس وقت تمہاری مدد کرنے والا نصیر وہ کافی ہے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں میں سے کچھ وہ ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ جو تورات کے الفاظ کو ان کے محل سے ہٹا ڈالتے ہیں، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر وہ یہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، اور اسی طرح واسمع غیر مسمع، اسمع غیر مسمع یہ لفظ کہتے ہیں، وراعنا لیم بألسنتہم، اور اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر وہ کہتے ہیں راعنا کا لفظ، راعنا کا لفظ ادا کرتی، وطعنا فی الدین، اور اسی طرح وہ دین میں طعنہ زنی کرتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اور اگر یہ لوگ کہتے، قالوا یہ کہتے سمعنا ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کر لی، اگر سمعنا عصینا کی جگہ سمعنا اطعنا کہتے، واسمع وانظرنا اور اسمع غیر مسمع کی جگہ اسمع وانظرنا کہتے، لکان خیرا لہم تو ان کے لیے بہتر تھا، وَأَقْوَمْ اور راست بازی کا راستہ ہوتا، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پہ لعنت فرمائی، ان پر پٹکار ڈال رکھی ہے،